أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يوم القيامة يخزيهم يقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، اس سے پہلے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور بہت ہوتی رہی ہیں. کچھ غلطیوں پر پکڑے گئے، تھوڑی بہت رسوائی بھی حصے میں آئی، لیکن اکثر اللہ کا کرم ہم پر یہ رہا کہ ہماری غلطیوں پر ستار العیوب رب نے پردہ ڈالے رکھا. اگر آپ اپنی زندگی کی طرف آنکھ اٹھائیے، آپ کو ایسے بہت سارے مقامات نظر آئیں گے کہ اگر اس غلطی کو اللہ پاک بہت اوپن کر دیتا تو شاید آج ہم شرافت کے تعارف کے ساتھ کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوتے. اللہ نے پردے ڈالے ہیں. اور میرے عزیز دوستو، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آئندہ بھی ہم سے غلطیاں ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اب معصوم عن الخطا بن گئے ہیں. اللہ سے دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم غلطی کریں تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے اور ہمیں رسوا نہ کرے. یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ انسان غلطی کے اوپر پکڑا جائے، بدنام ہو جائے، اور یہ اس سے بھی بڑی رسوائی ہے کہ اس بدنامی کو پھر چند لوگوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو اوپن کر دیا جائے، اس کو وائرل کر دیا جائے. اور یہ اس سے بھی بڑی رسوائی ہے کہ انسان کو صرف بدنام نہ کیا جائے بلکہ اس غلطی کے اوپر اس کو سزا دی جائے. اور یہ اس سے بھی بڑی بدنامی ہے اور رسوائی ہے کہ سزا بھی ایسی دی جائے کہ وہ ایک حوالہ بن جائے، عبرت کا نشان بن جائے. لیکن دنیا میں اس بڑی سے بڑی رسوائی کو اگر آپ 10 سے ضرب دے دیں، 10 لاکھ سے ضرب دے دیں، 10 کروڑ سے ضرب دے دیں، 10 ارب سے ضرب دے دیں، 10 خرب سے ضرب دے دیں، تو اس رسوائی سے وہ آخرت کی رسوائی انتہائی خطرناک ہے جو انسان کو نصیب ہوگی اس کے بد اعمال کی وجہ سے. اور آخرت کی رسوائی کیا ہے؟ انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے میرے اللہ، جس کو تو نے پکڑ کر دوزخ کے سپرد کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. یہ آپ تو مسلمان تھے، آپ تو بڑے درس دیا کرتے تھے، آپ تو بڑے مومن تھے، دین کے تھم تھے، ٹھیکیدار تھے، آپ ادھر دوزخ میں کیسے آ گئے ہیں؟ جب انسان دیکھے گا کہ ادھر بھی کافر، ادھر منافق، یہ سارے منافقوں کی جگہ ہے جہنم، اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں، تو یہ سب سے بڑی رسوائی ہوگی. اس سے بڑی اور کوئی رسوائی نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑی رسوائی. اور یہ رسوائی ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کے کیمپ میں کھڑے ہو کر زندگی گزاری. کل کے سبق کو آپ نے یاد رکھا ہوگا جب اللہ نے کہا تھا کہ ایسی جگہوں سے خدا کا عذاب ان کے اوپر آئے گا کہ کبھی اس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا کی سزا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سزا صرف اتنی سزا نہیں ہوگی، ثم یوم القیامت یخزیہم، یعنی یہ تو ہے ان کو سزا مل گئی یہاں جو مل گئی، ثم پھر یوم القیامت، قیامت کے دن یخزیہم، ہم ان کو رسوا کریں گے. اور وہ رسوائی بڑی رسوائی ہوگی، اس لیے کہ وہاں سارے لوگ موجود ہوں. میں 2 سال کا تھا، میرا باپ مر گیا. مجھے تو اس کی شکل یاد نہیں ہے، لیکن اس کو تو پتہ ہوگا کہ میں کیسا لال چھوڑ کے گیا، اس کے کیا کرتوت ہے، وہ بھی کھڑا ہوگا. دادا کو میں نے نہیں دیکھا، وہ بھی کھڑا ہوگا. پردادا کو میں نے نہیں دیکھا، وہ بھی کھڑا ہوگا. اور پھر آنے والی نسلیں، ہمارے دادا ابو ایسے تھے،
وہ کہیں گے وہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے، استاد کھڑے ہوں گے، اور تو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی، یہ میری امت کے لوگ تھے، یہ کرتوت کر کے آئے ہیں، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حشر کی اور قیامت کی رسوائی جو ہے انتہائی خطرناک ترین رسوائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کو رسوا کریں گے، اور وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ وَيَقُولُ کہا جائے گا ان سے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں تمہارے وہ لیڈر، کہاں ہیں تمہارے وہ رہنما، جتنی بحثیں تمہیں خدا کے دین کے بارے میں کرنی چاہیے تھیں، جتنی لڑائیاں تمہیں خدا کے دین کے بارے میں لڑنی چاہیے تھیں، جتنے دلائل، جتنی محبتیں اللہ کے لیے تمہیں دے دینے چاہیے تھے، تم نے دنیا کے لوگوں کو خدا کی جگہ پہ رکھ کر اپنا سارا توانائیاں وہاں صرف کر دی۔ آج کہاں ہے کوئی تمہارے کام آنے والا ہے یہاں؟ دیکھو کوئی سردار، دیکھو کوئی وڈیرا، دیکھو کوئی بت، ساری چیزیں یہاں آ جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو لڑائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے تھے۔ تشاقون کا مطلب یہی ہے کہ مخالفت میں اس حد تک چلے جانا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہ کرے۔ جن کے لیے تم لڑتے رہے، یہ بتاؤ کہ وہ کوئی دین کے نمائندہ تھے، وہ کوئی خدا کے نمائندہ تھے؟ ایسی لڑائیاں تو خدا کے رسول کے حق میں لڑی جانی چاہیے، ایسی لڑائیاں تو صحابہ کے حق میں لڑی جانی چاہیے۔ تو نے دنیا کے مستند قسم کے چوروں اور ڈاکوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے۔ ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جن کو تم سمجھتے تھے کہ حشر کے دن وہ لجپال ہیں، ہم ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، کوئی مصیبت پہلے تو آئے گی نہیں، اگر آئی تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ بتاؤ آج کہاں ہیں؟ بتاؤ نا آپ کہاں ہیں؟ اینا کہاں ہیں شرکا، جن کو ہمارے ساتھ تم نے شریک بنایا تھا، الذی کنتم تشاقون فیہم، وہ شریک جن کے بارے میں تم بحثیں کرتے تھے اور لڑائیاں کرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ یہ اللہ تبارک، دیکھیں ان لفظوں میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور جلال بالکل جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پوچھ گیا کہاں ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم، وہ تو چپ رہیں گے شرمندگی کی وجہ سے، اپنے گناہ ان کو یاد آ چکے ہوں گے، وہ کیا جکھاڑ مارتے رہے، اتنی خوبصورت زندگی، اتنی قیمتی زندگی جو ہم نے ان کو عطا کی تھی، انہوں نے کہاں کن غلط شغلوں میں ان کو برباد کر دیا ہے، وہ بول نہیں سکیں گے۔ لیکن وہاں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، دیکھیے قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ، کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، ان الخزي، اس میں کوئی شک نہیں ہے، الخزي رسوائی، والسوء اور برائی، رسوائی اور برائی کس کے لیے ہے؟ علی الکافرین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا۔ کافروں سے مراد بے شک پہلے وہی کافر ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی، پھر وہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں کسی محاذ کے اندر مخالف قوم میں جا کر اپنی زندگی گزار دی، یہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آ جاتے ہیں جی۔ تو وہاں اہل علم کہیں گے جی یہ تو وہی عذاب ہے۔ اچھا، اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بچا لے گا۔ اہل علم سے یہاں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور پھر اہل علم سے مراد اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے متبعین ہیں، اہل علم ہیں، قرآن کے عالم ہیں۔ وہ اس دن ان کو کہیں گے کہ اب یہ ان کے لیے برا وقت ہے، اور اب ان کے لیے رسوائی بھی ہے، اور اب ان کے لیے عذاب بھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیجئے، چلو آپ کا جتنا بھی علم ہے کہ آپ منفی کیمپ پہ کھڑے نہ ہوں، دین بے شک آپ کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جن کو عمومی طور پر لوگ سمجھیں کہ یہ دین کا دشمن کیمپ ہے، نیکی کا دشمن کیمپ ہے، یہ منفی کیمپ ہے۔ آپ کو مثبت کیمپ میں، مثبت جماعت کے ساتھ، مثبت لوگوں کے ساتھ، صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ
نیک لوگوں کی رفاقت اور صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو چھپا دے اور اپنی جنت کا ہمیں مستحق ٹھہرا لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ پاک 1 سال بعد یہ دن آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اللہ پاک رمضان کا جو آخری دن ہے، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ تقویٰ تھوڑا بہت جو ہم نے حاصل کیا ہے اس رمضان کے مہینے میں، اس کو اگلے رمضان تک اگر زندگی دے تو اس کو باقی رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی سے بچا. اللہ اپنے عذابوں سے بچا. اللہ تبارک و تعالیٰ رسوائی سے بچا. اللہ حشر کے دن ندامت سے بچا. اللہ محمد رسول اللہ کی کچہری میں سرخ رو فرما. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور شفاعت نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو روزے ہم رکھ چکے ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرما. جو تراویح کی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما. مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ پاک ان کے حق میں رمضان کا آخری دن ہے، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. اللہ امت مسلموں پر رحم فرما. اللہ پاکستان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما. اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم. کتنے بجے کال رکھی ہوئے؟